بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سلسلہ خلاصہ مضامین قرآن 13ویں پارے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس پارے میں کل 19 رکوع ہیں۔ اس کا تسلسل گزشتہ پارے کے ساتھ ہی ہے، سورۃ یوسف چل رہی ہے، تو یہاں سے اس حصے کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب قید سے رہا ہوئے تو بادشاہ نے ان سے یہ درخواست کی کہ آپ میرے پاس ہی رہیں، اور یوسف علیہ السلام نے پہلے جو خواب کی تدبیر بتلائی تھی اسی کے ضمن میں انہوں نے یوسف علیہ السلام نے گزارش کی کہ آپ مجھے خزانوں پر نگران مقرر کر دیں۔ تو الغرض یوسف علیہ السلام نگران گورنر مقرر کر دیے گئے۔ خوشحالی کا زمانہ گزرا، قحط کا زمانہ آ گیا، تو کہیں پر بھی غلہ اور اناج نہیں تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی حسن تدبیر سے غلہ ذخیرہ کر رکھا تھا۔ تو یہ بات آس پاس کے جو شہر تھے، ملک تھے، ان میں بھی مشہور ہو گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کنعان سے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا کہ آپ یہاں سے مصر کے حاکم کے پاس جائیں، وہ آپ کے ساتھ بھی رحمت والا شفقت والا معاملہ کرے گا۔ تو جس وقت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور ان کو غلہ دیا، اور جو سرمایہ پونجی لے کر آئے تھے وہ بھی واپس اسی میں ڈال دی تاکہ دوبارہ بھی یہ لوگ آئیں۔ تو جس وقت یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ جو حکمران ہے اس نے کہا ہے کہ آئندہ میں تمہیں غلہ اس وقت دوں گا جب تم اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کر آؤ گے۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی تھے، ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام بے حد پیار کرتے تھے اور ان کو اب اپنے پاس سے الگ نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے جا کر والد کو ساری صورتحال بتلائی اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ ہمارے لیے ہماری جو سرمایہ تھا وہ بھی انہوں نے واپس لوٹا دیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہ پہلے سے ہی ایک مرتبہ ان سے دھوکہ کھا چکے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اب کی مرتبہ تمہارا بالکل بھی اعتماد نہیں کروں گا۔ لیکن جب ان لوگوں نے پختہ عہد و پیمان کر کے یقین دلا دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے، اور انہوں نے ان کو نصیحت کی کہ تم نے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ پہلے بھی جا چکے تھے، اب مصر کے لوگ ان کو پہچانتے ہوں گے، تو انہوں نے اس لیے تاکہ کہیں نظر نہ لگ جائے ان کو یہ حکم دیا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ ہاں، اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش تم پر آنی ہوئی تو وہ آ کر ہی رہے گی۔ تو جب یہ لوگ گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے اس بھائی کو الگ کر لیا اور بتلا دیا کہ تم میرے بھائی ہو، اور اس کو وہاں روکنے کی ایک تدبیر کر لی، اس کو اپنے پاس ہی روک لیا۔ ان لوگوں نے بہت منت سماجت کی لیکن کسی بھی طرح سے معاملہ نہ ہو سکا۔ الغرض وہ بھائی واپس آئے روتے ہوئے اپنے والد کے پاس، انہوں نے یہ بات بتلائی ان کو کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ پھر افسردہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ ان کو بھیجا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو جا کر۔ تو جس وقت یہ دوبارہ سامنے آئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتلا دیا، اور انہوں نے بھی پہچان لیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنی قمیص دی کہ لے جا کر میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ تو جس وقت وہ قافلہ واپس پہنچ رہا تھا کنعان کی طرف، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو پاتا ہوں، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہوگی، ایسی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ تو جس وقت
خوشخبری دینے والا آیا، اس نے وہ بات بتلائی اور یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کو دی، اور انہوں نے جب ان کو اپنے چہرے پر لگایا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تو اب بیٹے جو اپنی غلطی پر نادم تھے، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے استغفار کریں، مغفرت طلب کریں۔ انہوں نے اللہ سے ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کی۔ اب یہ سب اکٹھے ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا خوب اعزاز و اکرام کیا۔ تو اب اس قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اس میں چند اہم نصیحتیں ہیں اور عبرتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت انسان کے لیے بسا اوقات نعمت اور راحت کا ذریعہ بن جاتی، جیسے ابتداً حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا، لیکن بالآخر ان کو حکمران بنا دیا گیا۔ اسی سے ایک اور چیز معلوم ہوتی ہے کہ حسد وہ انتہائی مہلک بیماری ہے، ہلاک کر دینے والی چیز ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ تو اس سے حسد کا برا ہونا یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مثالی اخلاق وہ اجاگر ہوتے ہیں، ان کی استقامت سامنے آتی ہے کہ وہ پھر بھی اپنے موقف پر جمے رہے، اپنے دین پر قائم رہے۔ اسی طرح اس قصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کا جو اختلاط ہے وہ فتنے کا باعث بنتا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب تنہائی میں دو مرد اور عورت ملتے ہیں تو ان میں تیسرا فرق شیطان ہوتا ہے۔ اسی طرح اس قصے سے جو اہم سبق ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان جہاں ظاہری ناپاکیوں سے بچتا ہے، اخلاقی نجاستوں سے بھی اس کو بچنا چاہیے، یعنی ایسی چیزوں سے جو اس کے دل کی حالت کو خراب کریں، اس کے عقائد کو خراب کریں۔ اور اسی قصے سے ایک سبق یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کو ایک طرف کوئی گناہ ہو اور معصیت ہو اور دوسری طرف کوئی مصیبت نظر آ رہی ہو تو وہ مصیبت اس گناہ سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح اس قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان تمام حالات میں بھی انہوں نے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور اس قصے میں جو ایک اہم چیز ایک داعی کے لیے، یعنی ایک ایسے شخص کے لیے جو مقتدا ہو، جس کی لوگ پیروی کرتے ہوں، کوئی صاحب منصب ہو، اس کو باکردار ہونا چاہیے، اس کے اس کی ذات میں کوئی ایسی خرابی، ایسا نقص نہ ہو جو لوگوں کے لیے اعتراض کا باعث بن سکیں۔ اسی طرح اس قصے میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا کردار ہے، اس سے صبر کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور اس قصے سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اگر وہ خود درست ہو، دلی طور پر ٹھیک ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی پاک دامنی کے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ تو اب یہاں یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی پہلی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی، دوسری شہادت شیطان کی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان لوگوں کے جو آپ کے مخلص بندے ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے مخلص بندوں میں سے تھے۔ تیسری شہادت خود یوسف علیہ السلام کی، انہوں نے فرمایا کہ قید مجھے اس چیز سے زیادہ بہتر ہے جس چیز کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ چوتھی شہادت خود عزیز مصر کی بیوی، جو اس واقعے کا ایک اہم کردار تھی، اس کی آ گئی کہ اس نے کہا کہ اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک یہ سچوں میں سے ہے۔ پانچویں شہادت اس بچے کی جس نے کہا تھا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ عورت سچ بول رہی ہے اور یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹ گئی ہے تو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یوسف علیہ السلام
سچے ہیں، اور جب تحقیق کی گئی تو قمیص پیچھے کی طرف سے ہی پھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی شہادت ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے متعلق کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح اس میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو جو پابند بنایا گیا وہ تدبیر کرنے کا، کہ انسان اپنی طرف سے پوری تدبیر کرے، پھر اللہ کی تقدیر پر معاملہ چھوڑ دے۔ اور آخر میں اس قصے میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتلا دیا گیا کہ جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا، اسی طرح وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا کریں گے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو بقیہ تمام ادیان پر غالب فرمائیں گے۔ تو اس بارے کی دوسری صورت رعد، یہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 13ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 96ویں نمبر پر ہے۔ اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس میں چونکہ آگے رعد کڑکنے والی بجلی کو کہتے ہیں، اس کا ذکر آ رہا ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ سورۃ رعد ہے۔ تو اس میں بھی اہم جو مضامین ہیں اس کے، وہ 3 بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، اور آخرت کا اس بات ہے۔ تو اس کا آغاز حروف مقطعات سے کیا گیا، اور پھر قرآن کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہستی کا تعارف کروایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، اتنی بڑی ایک چھت ہے اور کوئی ستون نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام امور کی تدبیر فرما رہے ہیں کہ ہر روز ایک نظام چل رہا ہے۔ پھر زمینوں کا پیدا کرنا ہے، اس میں زمین میں پہاڑ ہیں، سبزہ ہے، درخت ہیں، یہ چیزیں اللہ نے اگائیں۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کے علم کو بیان کیا گیا کہ جو بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اور پھر ایک اہم اصول اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی جو حالت ہے اس کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ پھر آگے توحید کا بیان ہے، اور بت پرستی کی مذمت بیان کی گئی کہ ایسی اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو، یہ اپنے نفسوں کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، چاہے جائے کہ یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان دے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا، اللہ کی پکار کو قبول کہا، ان کے لیے حسنہ، اچھا بدلہ ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی پکار کو قبول نہیں کیا، اگر وہ تمام زمین و آسمان کی اشیاء بھی فدیہ میں دے دیں تو قبول نہیں کی جائیں گی، ان کے لیے برا اجر ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے حق کو قبول کیا، کیا یہ اور وہ لوگ جو حق سے اندھے رہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اب نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ پہلی صفت ان کی اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں، جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ان کو ملاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی آزمائش، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس پر صبر کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں،
اور اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد وہ نیکی کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عقل والے ہیں اور ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور وہ جنت ہے جہاں پر فرشتے ان کو سلام کرتے ہوں گے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کے معاہدوں کو توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل جو چیز جو دلوں کو سکون دینے والی چیز ہے، دلوں کے اطمینان کا باعث جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، کہ دلوں کا چین، دلوں کا سکون وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ چاہے انسان ظاہری طور پر کتنا ہی خوشحال ہو، کتنا ہی متمدن زندگی گزار ہو، لیکن اگر اس کا دل مطمئن نہیں ہے تو یہ سب نعمتیں بیکار ہیں۔ اور اس کا طریقہ اللہ نے بتلا دیا کہ دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان ہو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگلے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا، ان کو کچھ عرصے تک تو ہم نے مہلت دی، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ایسے لوگ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی سخت ہے۔ پھر جنت کا ذکر کیا گیا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے اور ان کی بیویاں بھی تھیں، اولادیں بھی تھیں، اور کسی رسول کی اختیار میں نہیں کہ وہ خود سے کوئی معجزہ لے آئے، یہاں تک کہ اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو یہ ان لوگوں کا جواب ہو گیا جو کہتے تھے کہ یہ اگر رسول ہیں تو ان کی بیویاں کیوں ہیں، اولاد کیوں ہیں، اور اگر یہ رسول ہیں تو یہ کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ آخر تک یہ رسالت کا اس بات کیا گیا اور منکرین کے مختلف اعتراضات کا ذکر کیا گیا۔ اگلی صورت اس پارے کی صورت ابراہیم ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے وہ 14ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے اس کا جو نمبر ہے وہ 76 ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے، اس کے مضامین بھی زیادہ تر توحید اور آخرت کا بیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اس میں ذکر کیا گیا، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ ابراہیم ہے۔ اس کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نزول کی حکمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے کیوں اتاری، تاکہ لوگوں کو آپ اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکال کر لے آئیں، اللہ کی راہ کی طرف۔ اور وہ لوگ جنہوں نے آخرت پر دنیا کی زندگانی کو ترجیح دی اور اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑی گمراہی میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم پہلی مرتبہ آپ کو یہ کتاب عطا نہیں کر رہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ کتاب عطا کی گئی، اور انہیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی قوم کو اللہ کے پیغام کی دعوت دیں۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں ایک اہم اصول بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے علاوہ بھی جو انبیاء پہلے گزرے، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، قوم عاد، قوم سمود، انہوں نے بھی یہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ان کی قوموں نے جب انکار کیا تو اللہ کی طرف سے ان پر پکڑ آئی، اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اپنے رسولوں سے کہتے ہیں کہ ہم تم کو اپنی زمینوں سے نکال دیں گے،
یا تم واپس ہماری ملت میں لوٹ آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی تسلی کے لیے پیغام بھیجا کہ ہم عنقریب ظالمین کو ہی ہلاک کر دیں گے اور ان کے ٹھکانوں میں ہم تمہیں کو بسائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، تو اگر وہ چاہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ ان کو لے جائیں، ان کی جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین بنانے پر قادر ہیں تو ان کو بنانا ان کے لیے انتہائی آسان ہے، یہ ان کی جگہ کسی اور کو لے آنا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت عذاب آئے گا تو اس وقت شیطان بھی لوگوں سے الگ ہو جائے اور کہے گا کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ میں نے اس کے خلاف کیا، تو لہٰذا آج کے دن میرا کوئی اختیار نہیں ہے تمہارے اوپر، تو لہٰذا مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے ہی نفسوں کو ملامت کرو۔ تو یہ قرآن مجید کی بڑی واضح تعلیمات ہیں کہ قرآن مجید نے پہلے سے ہی ہدایت کا راستہ متعین کر دیا، گمراہی کا راستہ واضح کر دیا کہ کس راستے پر چلیں گے تو کامیابی ہوگی، کس راستے پر چلیں گے تو ناکامی ہوگی۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی، جیسا کہ کوئی پاکیزہ درخت ہو، اور کلمہ خبیثہ وہ ہے جیسا کہ کوئی برا درخت ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمت تھی دین اسلام، اس کو بدل کر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، ان کے لیے ہلاکت کا گھر ہے اور وہ جہنم ہے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرما رہے ہیں، ان کی چند دعائیں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی مکہ مکرمہ سے متعلق کہ اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دیں اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو آپ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ پر بسایا ہے جہاں پر کھیتی کوئی نہیں ہے، ریگستان ہی ہے، تاکہ یہ نماز قائم کریں اور لوگوں کے دل ان کی طرف آپ مائل کر دیں اور ان کو پھلوں میں سے رزق عطا کریں تاکہ یہ شکر کریں، اور اے اللہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا علم آپ کے پاس ہی ہے۔ اس طرح اللہ کا شکر ادا کیا اس نعمت پر کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ پھر آگے دعا ہے، اور یہ نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے نمازوں میں قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور اے پروردگار مجھے، میرے والدین کو اور مومنین کو بخش دے قیامت کے دن۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بسا اوقات ہم مجرمین کو ڈھیل دے دیتے ہیں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو غافل مت سمجھو، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں ایک ایسے دن کی طرف جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اب یہاں پر قیامت کے کچھ احوال بیان کیے گئے ہیں کہ قیامت کے دن کیا حالات ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجرمین اس دن بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے اور ان کے کرتے گندک کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ نے ڈانپ رکھا ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے دیں ہر نفس کو جو اس نے کیا۔ اور آخر میں پھر قرآن کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قرآن ہے پیغام ہے لوگوں کے لیے، اور تاکہ ان کو اس قرآن کے ذریعے سے ڈرایا جائے، اور تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے وہ یہ بات کو جان لیں اللہ تعالیٰ ہی ایک معبود ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اس قرآن کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے عقل والے لوگ۔ تو اس آیت پر 13ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہاں تک بھی حمدہ تعالیٰ 13ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔